اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے بعد اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے، ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہیں سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی لٹی ہوئی ممتا ہی نہیں، باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھی۔ متوسط الحال ابو طالب کا مختصر گھرانہ، چچا کا محبت بھرا سلوک، چچی کا ماں کا سا پیار اور اپنے سے چند سال کم عمر ننھا طالب کھیلنے، دن بھر بکریوں کی رکھوالی، جنگل میں انہیں چراتے رہنا، جھڑبیری کے بیر کھانا اور اونٹوں کی مہار پکڑنا، بکری کے بچوں سے پیار کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا۔ اس عمر میں، اس ماحول میں اس کے سوا اور کیا مشاغل ہو سکتے ہیں؟ ابن اساکر نے جہینہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہ جب وہ مکہ آئے تو قریش کے لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قحط کا شکار ہیں، بال بچے فاقے کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ بچہ انتہائی پر نور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسے دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کی ماواں اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم عمری ہی میں اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوش باشی اور لاابالی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر میل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر ہی میں چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کے مشتاق نظر آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ حلیم چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے؟ کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا، اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے،
اور کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ قریش تمام تر تجارت پیشہ تھے۔ بنو فہر کا نام قریش اسی پیشے کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا، چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا اپنا سامان لے کر قافلوں کی شکل میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے اور کبھی یمن کا۔ اپنا سامان بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے اور 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمری ہی میں اس میں شرکت فرمائی۔ جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے، قریش اور بنو حوازن میں جنگ چھڑ گئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز بنو کنانہ اور بنو حوازن کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ عکاظ کے بازار میں ماہ حرام میں بنو کنانہ کے ایک شخص البراز نے بنو حوازن کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حوازن بنو کنانہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنانہ کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حوازن نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کے اکابر اس جنگ میں شریک تھے۔ بنی مخزوم بشام بن مغیرہ کی سرکردگی میں اور آل ہاشم زبیر بن عبد المطلب کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنانہ کا سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا زبیر، عباس، حمزہ، ابو طالب اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی حصہ کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتا جاتا تھا جو دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں عملی حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حرب فجار کے تباہ کن اثرات دیکھ کر عمائدین مکہ نے جنگ حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زہرا اور تیم کے خاندان عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے جو سب سے معمر تھے۔ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تحریک پر سب نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکہ میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدے میں پیش تھے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ ناظرین کرام، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا اپنا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے۔ گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی کہ اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔